رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم، وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: يا بني كيف الموت عندك، صلوات پڑھنا محمد علیہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم شکور حسن زیدی ابن غفور حسین زیدی کی روح کو ایثار علیہ۔ حضرات گرامی قد، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، ذاکرین اور طلبۃ الاعزاء، مجلس ایصال ثواب کی ہے، ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس، اور آج کی تاریخ 7 شعبان المعظم بروایت مشہور حضرت قاسم ابن حسن کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ تاریخ کے حوالے سے ذکر ہو جائے اور طلبہ کی سماعت کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ دیا جائے، چونکہ نقد، تنقید اور تبصرے کا حق جو طلبہ کو حاصل ہے وہ تو اساتید کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بالکل واضح ہے کہ امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر پہنچنے کے بعد جناب قاسم سے یہ سوال فرمایا: یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اس کے جواب میں جناب قاسم نے فرمایا: الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ کچھ سوالات ہیں ذہن میں، بس انہی کے جوابات اور مکمل گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے غور فرمائیے گا۔
پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سوال امام علیہ السلام نے جناب قاسم سے کیوں پوچھا؟ بھئی یہ سوال جناب علی اکبر سے بھی کیا جا سکتا تھا، یہ سوال جناب عباس سے بھی پوچھا جا سکتا تھا، یہ سوال جناب حبیب ابن مظاہر سے بھی پوچھا جا سکتا تھا، یہ سوال اون محمد سے بھی پوچھا جا سکتا تھا، اور ہمارے عقیدے کی روشنی میں اگر یہ سوال گہوارے کے علی اصغر سے کیا جاتا تو وہ بھی جواب دے سکتا تھا اور دے دیتا۔ توجہ فرمائیے گا، پھر کسی سے نہ پوچھ کر حکیم کربلا کا حسن انتخاب حضرت قاسم پہ جا کے کیوں ٹھہرا؟ فرمائیے گا، یعنی سوال بالکل واضح ہے کہ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا، بھئی اس انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا نا سوالات میں کہ آپ نے یہ چیز اختیار کی تو آپ کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال کب کیا یا کہاں کیا؟ جناب قاسم مدینے سے ساتھ ہیں، مدینے سے نکلتے وقت نہیں کیا، مکے پہنچے قاتلوں نے گھیر لیا پھر بھی نہیں پوچھا، حر الجام فرس پر ہاتھ ڈالا وہاں بھی نہیں پوچھا، مسلم کی شہادت کی خبر آئی وہاں بھی نہیں پوچھا، روایت یہ کہتی ہے کہ 2 محرم کو وارث سرزمین کربلا ہوئے وہاں بھی نہیں پوچھا۔ ٹھیک ہے، جو روایت یہ کہتی ہے کہ جب اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے اور آل محمد کی باری آئی، اس وقت پوچھا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا انتخاب ہے صاحب؟ کیوں آپ نے اس وقت پوچھا؟ تو یہ 2 سوالوں کے جواب ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، توجہ کیجیے۔ پہلا سوال کا جواب ہم آپ کو اس وہاں دیں کہ ایک بزرگ ذاکر گزرے ہیں، مولانا سالم صاحب نام سنا ہوگا، کندرکی والے، بہترین عالم دین تھے۔ ہم طلبگی کے زمانے میں جب مدرسے میں پڑھتے تھے آپ کی طرح ایسے مجلس آئے تھے سننے کے لیے، تو انہوں نے زندگی کے 6 مرحلے بتائے تھے۔ ان 6 مرحلوں میں ہر مرحلے کے نفسیات کو انہوں نے اجاگر کیا تھا، اور اس میں نفسیات میں ایک جواب پنہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دھیرے دھیرے ان 6 نظریوں کو سن لیں، 6 مرحلوں کو سن لیں، جتنے مومنین جمع ہوں گے ایک جواب مکمل ہو چکا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے، پہلا مرحلہ انسان کی زندگی میں فطرت کے جو مسائل ہیں ان میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تقریباً 2 سال تک، جب تک وہ شیر خورانی کے منزل میں ہوتا ہے، دودھ پینے کی منزل میں ہوتا ہے، اس وقت وہ بچہ صرف اپنی ماں کو پہچانتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، ماں سے الفت رکھتا ہے، ماں سے پہچانتا ہے، اور اسے ماں کو پہچاننا بھی چاہیے۔ فطرتیں تو یہی سکھاتی ہیں کہ جو احسان کرے اس محسن کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہاں سے اس حقیقت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور سے بچے کی غذا کا بندوبست کرے، اگر وہ قابل مدح ثنا ہے تو جس نے ان کو وسیلہ بنایا ہے وہ قادر مطلق کتنی مدح کا سبب ہے۔ لہذا اس کی، اور ایک لفظ آ گیا تو محسوس کر لیے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اس نے صرف اور صرف، بڑی طویل حدیث ہے، جو اللہ بچے کہیں گے تو میں حدیث کا حوالہ دے دوں گا، طویل حدیث ہے۔ حدیث کا ایک فقرہ یہ ہے، ذرا معرفت الہی کو پہچان لے 2 جملوں میں، کہ کتنا کریم اور عظیم پروردگار ہے۔ اس پروردگار نے ہمیں بطن مادر میں رکھا، تو جس کیفیت میں رکھا وہ یہ ہے کہ ایک طرف اس نے گردے کا سہارا دیا، ایک طرف اس نے تلی کا سہارا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے بڑا بندے کا کوئی ناز بردار نہیں ہے۔ ابتدا ہی میں بطن مادر میں ایسے رکھا جیسے کوئی بادشاہ تخت پر تکیوں پہ سہارا لے ادھر رہے تب بھی تکیہ، ادھر رہے تب بھی تکیہ اور ادھر رہے تب بھی تکیہ، اس ناز برداری کے ساتھ۔ اور اب دوسری ناز برداری، بہت سی ناز برداری ہیں اس میں 2 ناز برداری، چونکہ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ دوسری ناز برداری یہ ہے کہ وہ فرماتا، خدا، یہ حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تیرے لیے جس شیر کا انتخاب کیا ہے اس کی کیفیت، یہ بہت توجہ، اس کی کیفیت یہ رکھی ہے کہ اس شیر کی کیفیت، حیثیت یہ ہے کہ یہ گرمیوں میں سرد ہوتا ہے
اور سردیوں میں ٹھنڈا گرم۔ کون ہے اس نظام کا خالق کہ جس نے بچے کے دودھ کی کیفیت کو اس اعتبار سے رکھا کہ گرمیوں میں اسے ٹھنڈا مل جائے اور سردیوں میں اسے گرم دودھ مل جائے؟ یقین جانیے اس سردی اور گرمی کے اس ٹیمپریچر کو اس عمر میں بچے کی خالق کے سوا کوئی معین نہیں کر سکتا۔ تو جناب علی اصغر جس عمر میں ہے، اب یہاں سے محسوس فرمائیے، وہاں فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کی آغوش سے لپٹا جائے۔ آج کی میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ ایک ریسرچ آئی تھی سامنے کہ کیا بچہ واقعاً دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے ہی محبت کرتا ہے؟ یہ بات خالی فطرت میں کہنے کی ہے، وہ کیسے پہچانتا ہے؟ تو کہا کہ ایک عورت کو جو ماں تھی بچے کی، اس کے ساتھ 5 عورتیں اسی کے میک اپ میں ڈھال کے اور اسی طرح کے کپڑے پہنا کے 5 ایک ڈبل رول سنتا ہے آپ نے، اس کے 5 رول بنا کے رکھ دیے اور بچے کو چھوڑ دیا۔ بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا 1-2 بار ادھر سے گزرا، ان سب کو دیکھتا رہا، مگر جب آنکھوں سے وہ نہ پہچان سکا تو اس نے خوشبو کا سہارا لینا شروع کیا، اور خوشبو کے سہارے سے وہ اپنی ماں کی آغوش میں جا کے بیٹھ گیا۔ تب دنیا کو پتا چلا کہ فطرتوں پر کتنے ہی غلاف چڑھا دو، محبتیں اپنا سرمایہ ڈھونڈ ہی لیا، محبتیں اپنا راستہ ڈھونڈ لیا۔ ذرا محسوس فرمائیے، تو یہاں تک آپ نے محسوس کر لیا کہ فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ کہیں سے نہیں جانا چاہتا۔ مگر یاد رکھیے گا، کربلا نام ہے فطرتوں پر تربیت کے غلاف کا۔ توجہ فرمائیے گا، فطرت سے ہٹایا نہیں، اسے صحیح ڈائریکشن دیا ہے۔ اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ کبھی کبھی فطرت کو بدلا جاتا ہے تاکہ تربیت ہو جائے، فطرت کو بدلا جاتا ہے تاکہ تربیت کے ساتھ ساتھ حفاظت ہو جائے۔ موسیٰ کا صندوق دھارے کے ساتھ بہنا فطرت ہے، دھارے کے خلاف بہنا قدرت کی تربیت ہے۔ قدرت کی تربیت ہے کہ اگر جان بچانی ہے تو فطرت کے دھارے پہ نہیں بہنا ہے، تربیت کے مزاج میں ڈھلنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہیں جان بچانے کے لیے، اب توجہ، کہیں جان بچانے کے لیے فطرت کے دھارے کو موڑا جاتا ہے، کہیں جان قربان کرنے کے لیے فطرت کے دھارے کو موڑا جاتا ہے۔ قافلہ کربلا کے لیے نکل رہا ہے، مدینے سے چھوڑ رہا ہے قافلہ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتا، مگر تاریخ کہتی ہے علی اصغر جناب صغرا کی دامن سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کوئی پوچھے مولا بچہ تو ماں کے دامن سے لپٹتا ہے، آپ بہن کے دامن سے کیوں لپٹ رہے ہیں؟ کہ فطرت پر تربیت کا غلاف یہ کہتا ہے ماں کے ساتھ قافلہ ہے، بہن کے ساتھ تنہائی ہے۔ ماں کے ساتھ قافلہ ہے، ماں کے ساتھ قافلہ ہے، بہن کے ساتھ تنہائی ہے۔ تنہائی کے تقاضے یہ ہیں کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے صحیح فطرت سے بغاوت کر لوں۔ توجہ کیجئے گا، فطرت سے بغاوت کر لوں، بہن کی آغوش میں چلا جاؤں تو ٹھیک ہے۔ اب آخری جملہ اس سلسلے کا، ٹھیک ہے آپ بہن کی آغوش میں ہیں تو بہن کی آغوش میں رہ جاتے، پھر ہمک کے حسین کی آغوش میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بس جملہ سنیے گا، کہ وجہ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو لینے کے لیے تو سب گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر لینے کو بڑھے، آپ نہیں گئے۔ جناب قاسم لینے کے لیے گئے، آپ نہیں گئے۔ ٹھیک، سید سجاد لینے کے لیے گئے، نہیں گئے۔ جناب عباس لینے کے لیے گئے، نہیں گئے۔ اگر آسان لفظوں میں بچوں کو طلباء کے لیے لفظیں عرض کروں تو بہت آسان ہے کہ علی اکبر آغوش شباہت مصطفی پھیلا کے در دولت علی اصغر پہ گئے تھے، مگر نہیں گئے۔ جناب قاسم شباہت حسنی کو کا مرکب بنے ہوئے آغوش پھیلا کے گئے تھے، مگر آپ نہیں گئے۔ ماں آغوش مامتا پھیلا کے گئی، آپ نہیں آئے۔ جناب زینب آغوش عفت پھیلا کے گئی، آپ نہیں آئے۔ جناب عباس آغوش شجاعت پھیلا کے گئے، آپ نہیں آئے۔ ایک ایک آغوش جا رہی ہے، مگر ہر آغوش
واپس آ جاتی ہے، کسی کی آغوش میں نہیں گئے، توجہ کیجئے گا، کسی کی آغوش میں نہیں گئے۔ آخر میں امام حسین نے ہاتھوں کو پھیلایا تو مولا کسی کی آغوش میں کیوں نہیں گئے؟ ان کی آغوش میں کیوں گئے؟ کچھ نہیں، ماں کی آغوش میں چلے جاتے۔ اگر ماں، جملہ سنیے گا، اگر ماں کے ساتھ کربلا جاتا تو چلا تو جاتا، مگر تاریخ یہ لکھ دیتی کہ اصغر کی مجبوری تھی، اس عمر کے بچے ماں کے دامن کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں۔ جملہ محسوس کیجئے گا۔ اصغر کی مجبوری تھی، ماں جا رہی تھی، دودھ پیتا بچہ ماں کے دامن کو چھوڑتا کیسے؟ اگر میں ماں کے ساتھ جاتا شہادت بھی مل جاتی، درجات بھی مل جاتے، بلندیاں بھی مل جاتی، عظمتیں بھی مل جاتی، تبسم سے شہادت بھی مل جاتی، مگر دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ اصغر کربلا گیا تو تھا مگر مجبور بن کے ماں کا دامن چھوڑ کے دنیا کو بتاتا ہوں اصغر کربلا میں مجبور بن کے نہیں، مختار بن کے جا رہا ہے، مجبور بن کے نہیں، مختار بن کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مختار بن کے جانا چاہتے ہیں، عباس کی آغوش میں چلے جائیے، جناب علی اکبر کی آغوش میں چلے جائیے، جناب قاسم کی آغوش میں چلے جائیے، جناب زینب کی آغوش میں چلے جائیے، مگر کسی کی آغوش کا انتخاب نہیں کیا۔ انتخاب کیا تو امام کی آغوش کا، وہ بھی اس وقت جب امام حسین جھک کے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر نے بہن کا دامن چھوڑا، حسین کی آغوش میں چلے گئے۔ مولا آپ کیوں آغوش میں چلے گئے؟ کہ دنیا کو یہی بتانا تھا جب وقت کا امام بلائے تو آغوش چھوڑ دے، جب وقت کا امام بلائے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب مجھے رشتے نہیں بلا رہے ہیں، امام وقت بلا رہا ہے، امام معصوم بلا رہا ہے، منصوص من اللہ امام بلا رہا ہے۔ جب امام وقت بلائے تو پھر دامن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قسم خدا کی، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نکتہ رہ جاتا، عقلی گدوں کا کمال رہ جاتا، ذاکر کی فکر رہ جاتی، صرف ایک خیال رہ جاتا، تأمل کی وادی میں قدم زن ہونا رہ جاتا، فکر و نظر کے بالوں پر سوارنا رہ جاتا، اگر اس پر دلیل نہ ملتی۔ مگر قسم خدا کی، ذرا دلیل ملاحظہ فرمائیں، شاید یہی وجہ ہے کہ حلمن کی صدا پر جناب علی اصغر نے آواز دی ہے، بابا میں آنا چاہتا ہوں۔ حلمن کی صدا پر گہوارے سے گرانا یہ بتا رہا ہے اصغر کربلا آنے کے لیے نہیں آیا ہے، میدان میں جانے کے لیے آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رہا، ایک اور صلوات پڑھ دے، تشریف لائیں۔ علماء کی سلامتی کے لیے ایک باواد بلند صلوات پڑھ دے۔ آغا جامعہ مدرسہ حامد المدارس کی ترقی کے لیے اور علماء کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی محنتوں کی قبولیت کے لیے ایک باواد بلند صلوات پڑھ دے۔ لہذا فطرت کے تقاضے یہ سکھاتے ہیں کہ اس عمر میں بچہ ماں کے دامن سے وابستہ ہو، اور اب روایات مختلف ہیں، مگر شہرت کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر اس گوشے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا مرحلہ انسان کا شروع ہوتا ہے 5 سے 10 سال کی عمر کا۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں بچے خطروں سے کھیلتے ہیں، کہیں کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، یہ بچے پہلے وہاں پہنچیں گے۔ ابھی وزیر صاحب کے بیٹے ہیں، اگر کہیں کوئی لڑائی ہو رہی ہو، دنگا ہو رہا ہو، تو یہ سوچیں گے کہ وہاں جائے کہ نہیں جائے، مگر یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس عمر کے بچے خطروں سے کھیلتے ہیں اور خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہی ایک عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان سوچ وچار کا دامن نہیں تھامتا بلکہ فوراً آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے جو 11 سے لے کے 17 تک کا ہے۔ اس عمر میں انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اسے سب سے زیادہ عشق اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ آپ مدرسے میں رہتے ہیں، طلبہ ہیں، محسوس کرتے ہیں 13 سال 12 سال 15 سال تک کے وہ بچے ہیں کہ جن کی اپنی جو کیفیت ہوتی ہے، کپڑے ان کے بالکل سیٹ ہوتے ہیں، کریز ٹوٹنے نہ پائے،
سل رہنے نہ پائیں، بالکل اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ، اور بلکہ آپ اگر سماج میں جائیں تو اس عمر کے بچے کبھی کبھی حسن آرائی میں اپنی اپیوں سے بھی مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ اپی میں اچھا لگ رہا ہوں کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں. انہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر چونکہ فطرت یہ بتاتی ہے کہ تم سے اچھا کوئی نہیں ہے اس بناؤ سنگار میں. اسی لیے مولانا سالم صاحب کہتے تھے کہ دیکھیے آپ ان کے جیب میں کنگا ہوتا ہے، ہر وقت ان کے بال سنورے ہوتے ہیں، ٹپ ٹاپ بالکل یہ ہوتے ہیں. چونکہ اس عمر میں انسان کی محبت کا دائرہ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے. دیکھیں محبت کے ہی زاویے بدلتے ہیں. پہلے مرحلے میں محبت ماں سے ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں محبت خطروں سے ہوتی ہے، محبت کا زاویہ نظر ایک جگہ نہیں رہتا. تیسرے مرحلے میں محبت ذات سے ہوتی ہے. چوتھے مرحلے میں محبت کہنے کی ضرورت نہیں کہ 18 سے 25 تک کا زاویہ نظر کیا ہوتا ہے. کتابوں کے پھول گواہ ہیں، گلیوں اور چوراہوں کی آبادی گواہ ہے. نہ کہے لفظوں میں چھپا ہوا میرا معافی ضمیر، اور آپ کی زیر لب تبسم کی ادا یہ بتا رہی ہے کہ 18 کے بعد زاویہ نظر محبت کیسے بدل جاتا ہے. 25 تک یہی زاویہ نظر رہتا ہے. اب اس کے بعد 25 سے 40 تک کا یہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان عہدے کا طلبگار ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ عہدہ اس کو چاہیے، انجمن کا صدر بن جاؤں، پریزیڈنٹ بن جاؤں، کچھ بن جاؤں، کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا، کسی بھی علاقے کا، کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ عہدہ مل جائے. چونکہ یہی عمر ہے 25 سے 40-45 تک کی یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان عہدہ، 50 تک کہہ لیجیے آپ، 50 تک کی یہ عمر ہے جس میں آدمی عہدہ چاہتا ہے. 50 سال کے بعد دنر رحیل کی سطح تو 40 سال سے آ جاتی ہے، مگر 50 سال کے بعد انسان ضعیفی کی طرف قدم رکھتا ہے. تو اب اس کا جو پورا فطرت کا تقاضا ہے وہ اس میں اب انسان سپورٹ چاہتا ہے، امداد چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، دوسروں کی مدد چاہتا ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ 50 سال کے بعد بھی لوگ دولت کے چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں. یہ سب فطرتوں کے باغی ہیں جو کئی بار حکومت کے تختے پہ آنا چاہتے ہیں. میرا جملہ واضح ہو جائے، جو فطرت کے تقاضے ہیں وہ یہی ہیں. اب اس عمر میں جہاں انسان سپورٹ چاہتا ہے، توجہ کیجئے، 50 کے بعد جو 50, 60, 70 سال کے بزرگ ہیں، جب وہ سیڑھیوں سے اترتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کوئی ہاتھ تھام لے. جب وہ روڈ کراس کر رہے ہوں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی بازو تھام لے تاکہ وہاں پہنچ جائے. یہ سب فطرت کے تقاضے ہیں. مگر میں نے کہا کربلا فطرت پر تربیت کی جیت کے درج کرنے کا نام ہے. شاید اسی لیے امام حسین نے اصحاب کو جمع کر کے چراغ کو گل کر کے یہ کہا تھا جسے جانا ہو چلا جائے. دیکھیں ہزاروں علتیں آپ نے شعراء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے سنی ہوں گی کہ چراغ گل کر کے جانے کی وجہ کیا ہے، مگر یہ علت سب سے فطرت کے اعتبار سے سب سے قریب ہے کہ فرزند رسول چراغ نہیں بجھا رہے تھے. پوری کائنات کو، نفسیات پر لکھنے والوں کو، مورخین کو یہ بتا رہے تھے کہ میری عمر 57 برس کی ہے. دنیا یہ نہ کہہ دے کہ 57 برس کے بوڑھے کو امداد چاہیے، سپورٹ چاہیے. حسین کو امداد نہیں چاہیے، جسے جانا ہو چلا جائے، جسے جانا ہو چلا. حسین کو امداد کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی طالب علم کہے کہ امداد کی ضرورت نہیں تھی تو حل من ناصر ینصرنا کی صدا کیوں بلند کی، تو ذرا اس پر بھی غور کر لیجئے. 10ویں محرم میں اور 9ویں محرم میں یہی فرق ہے. رات میں کہتے ہیں مولا جسے جانا ہو چلا جائے، دن میں کہتے ہیں جسے آنا ہو آ جائے. یہی مطلب ہوا نا. یعنی رات میں امام نے نعوذ باللہ کچھ کہا، دن میں کچھ کہا، خیمے میں کچھ کہا، میدان میں کچھ کہا، تاریکی میں کچھ کہا، اجالے میں کچھ کہا، روشنی میں کچھ کہا، شب کے اندھیرے میں کچھ کہا. ایک لفظ اور کہہ دوں، اپنوں کے درمیان کہتے ہیں چلے جاؤ، غیروں کے درمیان کہتے ہیں آ جاؤ، خون دینے والوں سے کہتے ہیں چلے جاؤ، خون کے پیاسوں کے درمیان کہتے ہیں آ جاؤ. رات خیمے میں کہتے ہیں چلے جاؤ، میدان میں کہتے ہیں آ جاؤ. یہ کیا اختلاف ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہاں تو کلنا محمد کی منزل میں ہے. یہاں زمین و زمان بدلتے ہیں، اہل بیت کے قیل و قال نہیں ہوتے، اہل بیت کے نظریات نہیں بدلتے. یہاں زمانے کی روش بدلی ہے، آل محمد نے اپنی روش نہیں بدلی ہے. جو پہلا محمد کہے گا وہی دوسرا کہے گا، جو دوسرا کہے گا وہی آخری کہے گا، جو آخری کہے گا وہی سب کہیں گے. تو جب محمدوں میں فرق نہیں ہوتا تو ایک ذات حسین ابن علی کی، جو محمدوں میں تنہا حسین آپ ہی ہیں.
نہیں محسوس کیا آپ نے؟ حسین تو ایک ہی ہے نا بھائی، محمد بھی 4 ہیں، علی بھی 4 ہیں، حسن بھی 2 ہیں، محسوس نہیں کیا آپ نے؟ محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، مگر اس پورے سلسلے محمد میں ایک ہی نام تو حسین کا ہے، تنہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مگر آپ نے رات میں کچھ، دن میں کچھ، اجالے میں کچھ، اندھیرے میں کچھ، اپنوں میں کچھ، غیروں میں کچھ، محبتیوں میں کچھ، عداوت رکھنے والوں میں کچھ، دوستوں میں کچھ، دشمنوں میں کچھ، خون کے پیاسوں میں کچھ، خون دینے والوں میں کچھ، رات میں کچھ، دن میں کچھ۔ مولا خیر تو ہے، یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہے؟ رات میں کچھ، دن میں کچھ، کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کربلا قیامت تک جانے والا معرکہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کربلا میرے اپنوں میں سمٹ کے رہے، میرے اپنوں میں کوئی غیر ہو تو چلا جائے، کوئی غیروں میں اپنا ہو تو آ جائے۔ اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہو تو چراغ گل کر دیا تاکہ چلا جائے، اور غیروں میں کوئی اپنا ہو تو شمع استغاثہ جلا دی تاکہ آ جائے، اعلان استغاثہ کر دیا تاکہ آ جائے، تاکہ غیروں میں کوئی اپنا رہنے نہ پائے اور اپنوں میں کوئی غیر بچنے نہ پائے، رہنے نہ پائے۔ محسوس فرمائیں، علتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، یہ تو ایک زاویہ نظر ہے جس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ مولانا نامدار صاحب نے اس گوشے کی طرف اچھے لفظوں میں بحث کی ہے، میں نے اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ امین خطیب ہوں، دوسرے کا پڑھتا ہوں تو اپنا نہیں بتاتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ وہ چھٹا مرحلہ جو میں نے آپ دیکھا، اور ذرا سا اگر آپ پیچھے آئیں تو دنیا کا ہر آدمی عہدے کا طلبگار ہے، فطرت عہدہ چاہتی ہے۔ یہ کربلا کا امتیاز ہے، جہاں علمداری کا سب سے بڑا عہدہ ملنے کے بعد بھی اس نے علمداری پہ فخر نہیں کیا، حسین کی نالین برداری پہ فخر کیا، حسین کی نالین برداری پہ فخر کیا ہے۔ اور اگر چوتھے مرحلے میں دیکھیں تو دنیا نے محبتوں کے زاویے دوسری طرف رکھے ہیں، مگر علی اکبر کے محبت کا زاویہ اگر ہے تو حب حسین کے ساتھ ساتھ مقصد سے محبت ہے۔ اسی لیے آپ کو روایت پڑھتے رہتے ہیں کہ جب امام اٹھے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب علی اکبر نے پوچھا بابا خیر تو ہے، کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ علی اکبر نے پوچھا بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے میرے لال علی اکبر، اگر کائنات میں حسین حق پر نہ ہوگا تو پھر کون حق پر ہوگا؟ علی اکبر نے فرمایا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ دنیا جہاں دوسروں سے محبت کرتی ہے، آل محمد وہاں مقصد سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے فرمائیے گا، اور جس مرحلے کے لیے میں نے یہ ساری تمہیدیں بنائی تھی وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں جناب قاسم کی عمر 13 برس کی ہے، ان سے امام پوچھتے ہیں میرے لال کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ مولا یہ 13 برس سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہی تو دنیا جانتی ہے کہ 13 برس کا بچہ فطرت کے تقاضے میں اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اگر فطرت کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو قاسم موت سے دور چلے جاتے، مگر بتایا فطرتوں پہ دھارے میں بہہ جائیں وہ تمہاری نسل ہیں، تربیت کے سانچے میں ڈھل جائیں وہ آل محمد کے بچے، وہ آل محمد کے بچے۔ اس لیے یاد رکھیے گا جناب قاسم، یہ 6 مرحلے ہو گئے اور نفسیات کا جواب بھی ہو گیا، لیکن پھر ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ سوال جناب عباس سے کیوں نہیں پوچھا، یہ سوال جناب علی اکبر سے کیوں نہیں پوچھا، یہ سوال اونا محمد سے کیوں نہیں پوچھا، یہ سوال جناب علی اصغر سے کیوں نہیں پوچھا، یہ سوال کسی اور شخصیت سے کیوں نہیں پوچھا، اصحاب سے نہیں پوچھا، انصار سے نہیں پوچھا، جبکہ اصحاب و انصار توجہ فرمائیے گا، کربلا میں جو اصحاب و انصار ہیں ان کی کوئی مثیل و نظیر نہیں۔ یہ تنہا ایک عالم دین کا جملہ ہے کہ یہ تنہا واقع کربلا ہے کہ جہاں نظام جنگ بدلا گیا ہے۔
ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں، اصحاب محمد پیچھے رہے ہیں۔ کوئی بھی جنگ آپ اٹھا کے دیکھیے، ہر جنگ میں آل محمد آگے، جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، اس سے پہلے احد ہو، خندق ہو، خیبر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 دن کے بعد، وہ بھی اس کی بھی علتیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن اکثر جنگیں ایسی تھی جس میں آل محمد آگے، اصحاب پیچھے۔ مگر کربلا میں برعکس، پہلے اصحاب، پھر انصار، پھر آل محمد۔ فرزند رسول نے، حکیم کربلا نے کتاب حکمت کربلا میں ساری جنگوں کے منصوبے کو پلٹ دیا۔ ہر جنگ کے منصوبے میں اصحاب آگے رہتے تھے، اصحاب پیچھے رہتے تھے، آل محمد آگے رہتے تھے۔ مگر غور کیجئے گا، مگر یہ تنہا کربلا ہے کہ جہاں اصحاب و انصار آگے رہے ہیں، آل محمد پیچھے رہے ہیں۔ مولا کی حکمت مولا جانے، مگر جو عالم نے کہا وہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر جنگ میں، بہت توجہ، ہر جنگ میں موت مشکل تھی تو آل محمد مشکل دہانوں پہ رہے۔ غور کیجئے گا، ہر جنگ میں موت مشکل تھی تو مشکل دہانوں پہ آل محمد رہے۔ کربلا میں موت مشکل نہیں تھی، زندگی مشکل تھی، جینا مشکل تھا۔ جو جتنی دیر زندہ رہے گا اتنی اذیتیں، اتنی مصیبتیں، اتنا امتحان، اتنی پریشانیاں اسے برداشت کرنا پڑے گی۔ اب یہ حکیم کربلا کا حسین انتخاب تھا کہ سب سے آخر میں یا 6 مہینے کا بچہ جائے یا 57 برس کا ضعیف لوگ۔ یہ حسین ابن علی کا انتخاب۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ اصحاب اور یہ انصار جو آگے، اور یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، یہ تو سب پڑھتے ہیں کہ حسین ابن علی کو جیسے صحابی ملے، امام نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، اور یقیناً نہیں ملے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے، حاکم شام کو لکھا کہ میں درہم کو دینار سے بدلنا چاہتا ہوں، میرے 10 سپاہی تو لے لے، تیرا 1 سپاہی مجھے دے دے۔ اور اس کے بعد مولا نے اس کی علت بھی لکھی ہے کہ تیرا جو 1 ہے نا وہ تیرا مطیع و فرما بردار ہے، میرے یہ جو 10 ہیں وہ نالائق ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جنگ لڑنے چلو تو کہتے ہیں مولا سردی ہے، پھر جب میں گرمی میں کہتا ہوں تو مولا کہتے ہیں یہ لوگ کہ مولا گرمی ہے۔ جو لوگ موسم کی حدت و حرارت کو برداشت نہ کر سکے وہ جنگ کی شدت کو کیا برداشت کریں گے؟ اور پیغمبر قرآن کہتا ہے چیخ چیخ کے کہ پیغمبر بلا رہے تھے قد بلغت الحناجر، مگر خوف سے ان کے دل نکل آئے تھے، وہ میدانوں سے بھاگ رہے تھے۔ بھلا بتائیے حیات کی تمنا میں بھاگنے والے اور موت کی تمنا میں رہنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر بلا رہے ہیں، وہ آ نہیں رہے ہیں۔ حسین چراغ گل کر کے بھگا رہے ہیں، کوئی جا نہیں رہا۔ اصحاب حسین قسم خدا کی ان کی عظمتوں کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ ان کی معرفت کے رہوار کی خاک بھی اگر کبھی مل جائے تو سرمگی کے لائق سمجھیے گا، اس لیے کہ ان کی عظمتوں کو کوئی پا نہیں سکتا ہے۔ بہت آسان نہیں ہے میرے عزیزوں برستے ہوئے تیروں میں حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینوں کو سامنے رکھ دینا۔ اور میرے تو یاد رکھیے گا، ایک جملہ آ گیا تو سن لیجئے، کتنے اطمینان سے امام حسین نے نماز پڑھی ہے برستے ہوئے تیروں میں۔ یہ اطمینان نفس مطمئنہ کا اطمینان یقیناً ہے، مگر صحابیوں کی ڈھال ہے کہ نہیں؟ صحابی سامنے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے تاریخ میں کچھ چیزیں، قبلہ معذرت کے ساتھ، کچھ چیزیں لکھی ہیں اور ہم نے پڑھی ہیں اور پڑھ کے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تو کچھ ہم نے سنی ہیں، کچھ پڑھی ہیں، بس اتنا ہی تو ہے، یا پڑھا یا سنا، اس طرح تو کچھ نہیں، دیکھا تو نہیں ہم نے۔ ہمیں کیا معلوم کہ برستے ہوئے تیروں میں اطمینان کا سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ چاروں طرف سے خوف کی چادر تنی ہوئی ہو تو بستر پہ مزہ کیسے آتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ چاروں طرف دشمن کے خطرے موجود ہوں تب بھی اطمینان سے سجدے میں سر رکھ کے
سبحان ربی الاعلی و بحمد کہنے کا لطف کیا ہے؟ قسم خدا کی یہ محسوس کر لیجئے کہ کبھی کبھی وہ ہجرت کی رات ہو یا کربلا کا دن یا لیلۃ الحریر ہو یا صفین کی جنگ، کسی بھی میدان میں اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ امام کے چہرے کا اطمینان دشمنوں کے خوف کے باوجود بھی، برستے ہوئے تیروں کے باوجود بھی، خنجر و نیزوں کے تنے ہونے کے باوجود بھی، ازدحام کے باوجود بھی کیسے اطمینان سے نماز ہوتی ہے، تو ابھی گزرا ہوا جمعہ دیکھ لو۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رہبر معظم کا پڑھایا ہوا جمعہ دیکھ لو۔ دنیا کو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا 85 ٹن بارود حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے 85 ٹن بارود سرزمین لبنان پر گرایا گیا۔ 6 بلڈنگوں پر حملہ ہوا۔ کیوں 6 بلڈنگوں پر حملہ ہوا؟ اس لیے کہ لوکیشن نہیں معلوم تھی، تو ہر جگہ حملہ کیا کہ جہاں ہوں گے شہید ہو جائیں گے۔ 6 بلڈنگوں پہ حملہ کرنے کے بعد اسرائیل نے دوسرے دن، سنیچر کو شہادت کی خبر آئی، اتوار کو دوسرے دن اپنے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے یہ میسج کنوے کیا کہ ہم نے اگلا نمبر رہبر معظم کا لگایا ہے، سید علی خامنہئی کا لگایا ہے، اب ہم انہیں قتل کریں گے۔ اتوار کی صبح میں یہ میسج آنا تھا، اتوار کی شام کو رہبر معظم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے اسرائیل کو جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم ہمیں مارو گے، ہم میدان شہادت میں جمعے کو ملیں گے۔ ہم میدان شہادت میں جمعے کو ملیں گے۔ سرکار جمعہ کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ کیجئے گا، جمعے کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ جمعہ تہران میں ہوگا۔ کہا اس دشمن کو یہی تو بتانا ہے، حسن نصر اللہ کو مارا تھا نا تو 6 جگہ تم نے حملہ کیا تھا، چونکہ تمہیں لوکیشن پتا نہیں تھی، اب ہم تمہیں لوکیشن بتا کے ہم تمہیں لوکیشن بتا کے تاریخی جمعہ ہے، قسم خدا کی تاریخی جمعہ۔ یہ جمعہ انہوں نے بھی دیکھا جن کے باپ دادا نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا تھا۔ یہ تاریخی جمعہ تھا، دشمن کو للکارا۔ 4 دن پہلے، اتوار کو اعلان کیا نا، 4 دن پہلے، ابھی بعد میں جمعہ آنے والا ہے، 4 دن پہلے اعلان کریں۔ سرکار کوئی پوچھے سرکار اتنے پہلے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا سپر پاور تیاری کر لے۔ میں نے کہا یہ تیاری چھوٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا دنیا کو پتا تو چلے دشمن کے سینے سے اترنے کا لطف کیا ہوتا ہے۔ دشمن کے سینے سے اترنے کا لطف کیا ہوتا ہے؟ 4 دن دیے، جاؤ تیاری کرو، حملے کی تیاری کرو، حملے کی تیاری کرو۔ نماز ہوگی، تہران کی مسجد میں ہوگی، نماز کا وقت آیا، پوری دنیا کے چینل لگے رہے، پوری دنیا کا میڈیا لگا رہا، بکے ہوئے میڈیا والے بھی، تلوے چاٹنے والے بھی، امریکہ اور اسرائیل کی دہلیز پہ ناک رگڑنے والے بھی، سب کے سب بلیک منی لے کے وائٹ ہاؤس کی تعریف کرنے والے بھی، بلیک منی لے کے وائٹ ہاؤس کی تعریف کرنے والے بھی، سارے صنم پرست اپنے خدا کے سامنے جھک کے اس وحدہ لا شریک کے اس بندے کا مذاق اڑانے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیسے نماز ہوگی، کیسے نماز قائم کی جائے گی۔ مگر نماز بھی ہوئی، دکھائی بھی گئی۔ 1.5 گھنٹے تک کا پورا ایپیسوڈ دنیا نے دیکھا۔ مجھے حیرت کسی ملک کی میڈیا پر نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹہ کیوں دکھائی، انہوں نے اپنی TRP بڑھائی، مگر سوال یہ ہے جنہیں 5 منٹ کی اذان اچھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی، وہ 1.5 گھنٹے کی نماز دکھا رہے تھے، نہ جانے کس کی محبت میں دکھا رہے تھے۔
نہ جانے کس کی محبت میں یہ کام ہو رہا تھا، مگر ہو رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے تک دکھایا گیا کہ نہیں، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور اب آپ مجھے بتائیے، وہ دنیا اس ملک کو، اس جذبے کو، اس عنوان کو، اس ارادوں کو، اس استقامت کو، اس استقلال کو کیسے مٹائے گی کہ جب ایک بوڑھی عورت اسپتال میں ہے، علاج چل رہا ہے، جب سنا کہ رہبر نے جمعے کا اعلان کیا ہے، اپنی ساری دوائیاں ہٹائی اور کہنے لگی اگر موت ہی آنا ہے تو بستر علالت پہ کیوں، میدان شہادت پہ کیوں نہ آئے۔ میں بتاؤں، جس قوم کی بوڑھی خواتین کو دنیا نہ ڈرا سکے، اس قوم کے جوانوں کو خود دنیا کیا ڈرا۔ اور رہبر پہ تعجب نہیں ہے، رہبر تو رہبر ہے۔ مجھے تو تعجب اس 1 کروڑ قوم پر ہے جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچی تھی۔ مجھے پوری نماز جمعہ نہیں سنانی آپ کو، مگر صرف اتنا سمجھ لیجئے، یہ یاد رکھیے گا، اپنے تو اپنے ہیں، دشمن تو دشمن ہیں۔ اپنوں کو بھی یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ مرجعیت نے اتنا بڑا اعلان کر دیا، شیعت کی موت ہو گئی، اب شیعہ مارے جائیں گے۔ دیکھا، اس لیے تو ہم مرجعیت کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم چرسی افیمچی بنے ہوئے ہیں، اس لیے تو ہم ملنگچی بنے ہوئے ہیں۔ دیکھا، ان میں دور اندیشی نہیں ہے، ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رہبر نہیں ہے، نائب امام ہے، اور نائب امام اتنا بڑا فیصلہ غیبت کے امام کے اشارے کے بغیر نہیں لے سکتا۔ یہ یقین کر لیجئے کہ نائب امام اتنا بڑا فیصلہ غیبت کے امام کے اشارے کے بغیر نہیں لے سکتا، اور جب نہیں لے سکتا تو یہ مان لیجئے کہ جس کے سر پہ غیبت کے امام کا سایہ ہو اسے کائنات مٹا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے گا، اسے مٹا نہیں سکتی۔ اب بہت زیادہ میں تفصیلات نہیں، ایک آخری جملہ اس سلسلے کا سن لیجئے۔ نماز ہوئی، مکمل طور سے نماز پڑھائی، اطمینان سے خطبہ دیا، اطمینان سے، خطبے میں کیا دیا سب چھوڑ دیجئے، اطمینان سے خطبہ دیا، اطمینان سے نماز جمعہ پڑھائی۔ نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر کبھی نہیں پڑھاتے تھے، چلے جاتے تھے جمعہ پڑھا کے۔ اس دن ظہر کی بھی پڑھائی، کہ دنیا یہ نہ کہہ دے کہ ظہر کی پڑھائی بغیر چلے گئے، تو ہمیشہ جاتے تھے، مگر اس بار جمعے کے بعد ظہر کے لیے بھی رکے۔ اسے کہتے ہیں شوق شہادت۔ کوئی اور ہوتا تو بھاگنے کی کوشش کرتا کہ وہ کام ہو گیا چلے جائیں۔ اچھا، اتنے بڑے کارنامے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ لنترانیاں پڑھی جاتی، ہمارے جیسا خطیب ہوتا، ہندوستان کا کوئی میر صاحب ہوتا، اتنا بڑا کام کر لیتا، قسم خدا کی کیا کچھ نہ کہتا اپنے بارے میں، کیا کچھ نہ بولتا۔ ہماری طاقت ہے، بحری طاقت، بری طاقت، ہمارا سرکشا کوچ اتنا مضبوط تھا، ہماری سرکشا اتنی مضبوط تھی، ہماری فوج اتنی مضبوط تھی، ہمارے لوگ اتنے مضبوط تھے، ہم اتنے مضبوط تھے۔ دیکھو، ہم نے دندان شکن جواب دے دیا، ہم نے دنیا کو بتا جانے کیا کیا کہہ سکتے تھے کہ نہیں، مگر تاریخ کہتی ہے خطبہ دیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ عزت الہی کو بیان کیا، قدرت الہی کو بیان کیا، کسی طریقے کی کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی اپنے آپ کا کوئی اس طریقے کا بیان نہیں۔ اور اب یہ دنیا نے دیکھا کہ جب نماز مکمل ہوئی، شکر کا سجدہ کرنا چاہا تو اس سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے سجدگاہ پہ رکھا، اپنے چہرے پہ ملا، پوری دنیا کو بتایا یہ ساری ہیبت خامنائی کے چہرے کی نہیں، خاک شفا کی ساری حیبت و عظمت خاک شفا کی عظمت کی ہے۔ اور فرمائیے گا، کون ہے جو فضیلتوں کو اپنے نام نہیں کرانا چاہتا؟ یہ آل محمد ہیں کہ فضیلتوں کا پس منظر بھی آل محمد کو بتاتے ہیں، فضیلتوں کے پیش منظر میں بھی آل محمد ہیں، اور بتایا۔ اور آپ بتائیے، کہیں دنیا کی اتنے چینل لگے ہوئے تھے، جھوٹے سے جھوٹے چینل نے یہ کہا کہ آنکھوں میں خوف لگ رہا تھا، چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا، چہرے میں کچھ خوف تھا، کچھ ہراس تھا، ڈرے ڈرے سے لگ رہے تھے، آواز میں ارتعاش تھا، پیروں میں کپ کپی تھی، چلنے میں تھوڑا سا لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، اس لیے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، طاقتیں اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے پوری دنیا جانتی ہے سپر پاور نے دھمکی دی ہے تو مارے گا،
حملہ کرے گا، اس لیے ڈرنا چاہیے، خوف آنا چاہیے۔ مگر اس نے جملہ سنیے، مگر اس نے پورے اطمینان سے نماز پڑھا کے دنیا کو بتایا کہ غلام کا پوری طاقتوں کے سامنے نڈر ہو کے کھڑے ہونا دلیل ہے۔ ابھی تم غلاموں کا اطمینان نہ سمجھے ہو، اماموں کا اطمینان نہ ابھی تم اس دہلیز کے غلام کو نہیں سمجھے، نفس مطمئنہ کو کیا سمجھو گے، نفس اللہ کو کیا سمجھو گے؟ ابھی تمہیں ایک جمعے کی نماز سمجھ میں نہیں آتی، لیلۃ الحریر کا منظر کیا سمجھ میں آئے گا، کربلا کا سجدہ کیا سمجھ میں آئے گا، ہجرت کی شب آرام سے علی کا سونا کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان کیفیتوں کو دیکھ کے انسان کو یقین کر لینا چاہیے، جس دہلیز کے غلام طاقتوں سے نہیں ڈرتے، اس دہلیز کے اماموں کا کیا عالم، اس گھر کے اماموں کا کیا عالم ہوگا۔ قسم خدا کی یہ جو تاریخ گزری ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں آپ رہبر کے فضائل پڑھ رہے ہیں، غلط فہمی ہے آپ کی، رہبر کے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، غلام سے آپ کو امام تک لے جا رہا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کردار کو پہچان، ان کے کرداروں کو اگر پہچان لوگے تو ان کے کرداروں تک رسائی حاصل کرنے کا ایک جذبہ مل جائے گا۔ غور فرمائیے گا، تو خوف اور ہراس کے عالم میں بھی اطمینان سے رہنا یہ آل محمد کا سرمایہ ہے۔ جناب قاسم سے پوچھا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی، کیوں پوچھا جناب قاسم سے، اور جلدی جناب قاسم سے کیوں پوچھا؟ توجہ فرمائیے، کہا اس لیے کہ شاید ایک وجہ یہ کہ بنی امیہ نے، بہت توجہ، بنی امیہ نے، بکے ہوئے قلموں نے، بکے ہوئے مورخین نے، حکومت بنی امیہ کے تلوے چاٹ کر لکھنے والوں نے تاریخ میں یہ لکھ دیا تھا کہ نعوذ باللہ امام حسن نے جو صلح کی وہ ڈر کے کی، خوف سے کی۔ کوفے میں، شام میں یہ خبر بنی امیہ نے پہنچوا دی تھی۔ دیکھیے گودی میڈیا کا آج کا زور نہیں ہے، ہر دور میں یہ زور رہا ہے، یہ منہ زور رہی ہے ہر دور میں، تو ہر دور میں پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ تو اس دور میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ امام حسن نے ڈر کے صلح کر لی، خوف سے صلح کر لی، نعوذ باللہ بزدلی سے صلح کر لی۔ اس لیے کربلا میں امام حسین کے اوپر لازم تھا کہ یہ سوال قاسم سے پوچھیں کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ سوال عباس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ذوالفقار کے قصیدے دنیا پڑھ چکی ہے۔ یہ بات علی اکبر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کربلا کا تپتا ہوا ریگدار حسین کی شجاعت کا آئینہ دار بن چکا ہے یا بن جائے گا، اس لیے وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصحاب و انصار میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جناب قاسم سے شاید اس لیے پوچھا کہ میرے لال چونکہ تمہارے باپ پر بزدلی کا الزام لگ چکا ہے، اب تم بتاؤ موت کیسی ہے۔ اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو خیموں کی تنابوں کے پیچھے چھپ جاتا، شیر کا بیٹا تھا، شیرانہ جواب دیا، شیر کا بیٹا تھا، شیرانہ جواب دیا، اور جواب بھی ایسا کہ جواب میں فرمایا الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یعنی جناب قاسم کا جملہ سنیے، جناب قاسم کا یہ کہنا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ قاسم کا جواب نہیں ہے، بلکہ لبھائے قاسم سے شجاعت حسنی کی عکاسی ہے۔ لب قاسم کے ہیں، مدحت شجاعت حسنی کی ہے، لب قاسم کے ہیں، بیان قاسم کا ہے، لیکن مدحت امام حسن کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ کربلا کی حکمتوں کو محفوظ کر لیجئے کہ حسین ابن علی نے قاسم سے پوچھ کے صرف اور صرف پوچھا نہیں، بلکہ بھائی کے دامن پہ لگے ہوئے داغ کو دھل دیا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اور اب غور کیجئے، میں جملہ کہا کرتا ہوں، طلباء سے بھی گزارش ہے، جب ہم نکتہ بناتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے نکتے پہ دلیل ڈھونڈیں، اس لیے کہ اگر ہم نے نکتہ تو سبھی بنا لیتے ہیں، لیکن نکتے پر دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ سونے پہ سہاگا بھی ہے، نور علی نور بھی ہے، اور اس میں جو جاذبیت اور کیفیت ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب غور فرمائیں، اہل علم بیٹھے ہوئے علماء کا مجمع ہے، دلیل کیا ہے کہ امام حسین نے اس لیے پوچھا ہوگا؟ یہ تو ہمارا خیال ہے، تاریخ میں تو کہیں ملا نہیں، روایات کا تو کوئی بیان نہیں ہے، یہ تو خیال ہے، عقلی گدے ہیں، فکر و نظر کا سارا کھیل ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو خطابت ہے، سوچا ہے آپ نے، مگر میرے لیے ہاں خطابت ہے، مگر دلیل محسوس کیجیے۔ جب جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے تو ہر شہید رجز خوانی کرتا ہے، ٹھیک؟ ایک فقرہ جملہ معترضہ کے طور پر سن لیں۔ جو مجمع تھا کربلا میں، فوجی جو تھے کہاں کے تھے؟ وہ کوفے کے، یہ لکھا تاریخ میں، چونکہ شام سے آنے کا وقت نہیں تھا تو فوج جتنی تھی وہ سب کوفے کی تھی، ٹھیک؟ امام حسن علیہ السلام نے صلح کہاں کی تھی؟ کوفے میں، ٹھیک؟ مجمع کوفیوں کا، صلح امام نے کی کوفے میں، بنی امیہ کا پروپیگنڈا امام حسن نے ڈر کے صلح کی، ٹھیک؟ یہ تاریخ ذہن میں رکھیں، امام حسین کا پوچھنا ذہن میں رکھیں۔ اب 13 برس کا آل محمد کے گھر کا بچہ اور اس کی عظمت، ذہانت، فراست کو بھی محسوس کریں۔ اب یہ پہنچے میدان جہاد میں، میدان میں پڑھا جاتا ہے رجز، رجز میں ہوتی ہے منقبت، خاندان کی فضیلت، خاندان کی شجاعت، خاندان کی شرافت، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے، ان کا طریقہ، ان کی کیفیتیں، ان کی حیثیتیں، ان کے عناوین، ان کی شجاعتیں، ان کی شرافتیں۔ اب جناب قاسم نے میدان میں قدم رکھا۔ اب میں کہتا ہوں رجز اگر یہ پڑھتے، جو پڑھا ہے وہ الگ ہے، میں اپنی طرف سے رجز بنا کے، شہرت بتاتے ہیں نا، بزبان ممدوح کہہ دیتے ہیں، میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں، اگر جناب قاسم یہ کہتے کوفے والو میں اس کا پوتا ہوں جس نے مرحب کو پچھاڑا، جس نے خیبر کو اکھاڑا، نہیں توجہ کی، جس نے مرحب کو پچھاڑا، خیبر کو اکھاڑا، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی، ہے نا؟ جتنے فضائل علی کے تھے قاسم بن حسن پڑھتے، غلط پڑھتے؟ حق تھا کہ نہیں؟ پوتے کو دادا کی منقبت پڑھنے کا حق ہے کہ نہیں؟ تو پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے تھا، مگر رجب میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ قاسم نے مولائے متقیان کے فضائل پڑھے ہوں، بلکہ فرمایا اے اہل کوفہ ان تنکرونی انا ابن الحسن، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان تنکرونی انا ابن الحسن سبت نبی المصطفیٰ المعتمن۔ اے کوفے والے سنو، اگر تم میری شجاعت کا انکار کرتے ہو تو جان لو میں کوئی اور نہیں، حسن کا بیٹا ہوں۔ دنیا حسن کے نام سے اگر کہتی کہ ہم سمجھے نہیں کس حسن کا بیٹا، تو دوسرے مصرے نے واضح کیا ان تنکرونی انا ابن الحسن سبت نبی المصطفیٰ المعتمن، جس نبی مصطفیٰ پہ تم ایمان لائے ہو اس کے بیٹے، اس کے پوتے کا نام حسن ہے، اس کے نواسے کا نام حسن ہے، وہ حسن میرا بابا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا قاسم، سرکار قاسم، آپ کو رجز پڑھنا تھا، علی کے فضائل پڑھتے، حسن کا نام کیوں دیا؟ کیا کوفے کے بزدلوں کو پتا تو ہو، کوئی تو کھڑا ہو کے کہے قاسم کس حسن کی بات کرتے ہو؟ تمہارے باپ نے تو بزدلی دکھائی تھی، 25,000 کوفیوں کی خاموشی حسن کے رجز کا پڑھنا دلیل ہے بزدلی حسن نے نہیں، کوفے کے غداروں نے۔ حسن کے شیر کا گرجنا، حسن کے شیر کا گرجنا، کوفے کے 25,000 جنگجوؤں کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا، مگر ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا فیل ہو چکا ہے۔ جس دہلیز کا 13 برس کا شہزادہ 25,000 کے لشکر میں رجز خوانی کر رہا ہو، کیا اس کا بابا صلح کے میدان میں خوف زدہ ہوا ہوگا؟ نہیں، امام حسن نے خوف کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت دیکھیے موقع کی نزاکت کا بڑا اثر ہوتا ہے، چونکہ ایک روایت میں ہے، اب آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں علماء کے ساتھ پہلے پوچھا تھا بعد میں پوچھا تھا، مگر خیالات یہ کہتے ہیں کہ جو پوچھا تھا اس کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ جب اصحاب شہید ہو گئے، آل محمد شہید ہو گئے، ہو سکتا ہے دوبارہ پوچھا، اس وقت پوچھا کیف الموت عندک، کیوں؟ بس ختم کراؤں دعا، کیوں اتنے تاخیر سے پوچھا؟ مدینے میں ساتھ تھے، مکے میں ساتھ تھے، منزل سالبیہ پہ ساتھ تھے،
کربلا میں ساتھ آ گئے، 2 محرم کو ساتھ تھے، 7 محرم کو ساتھ تھے، 8 محرم کو ساتھ تھے، 9 محرم کو ساتھ تھے، 10 محرم کی صبح پہلا حملہ ہوا ساتھ تھے۔ یہ سارے حملے چھوڑ کے آخر میں کیوں پوچھا؟ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے کیفیت یہ ہے کہ کبھی کبھی مسائل کو سمجھ لیجیے۔ ایک مثال دے دوں بچوں کے لیے واضح ہو جائے۔ ہمارے یہاں تارا گڑھ پر 28 صفر کو آگ کا ماتم ہوتا ہے۔ دن بھر بچے 3 بجے آگ روشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے وہ انگارے تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ دن بھر بچے وہاں گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اس آگ کے پاس۔ ہم بھی گھومتے تھے بچپن میں، پھر بچے گھومتے ہیں۔ ان بچوں سے یہ پوچھئے کہ میاں یہاں کیا کر رہے ہو، ٹہل کیوں رہے ہو؟ تو کہنے ہم رات کو خندق میں اتریں گے، ہم رات کو آگ میں اتریں گے، اس لیے ٹہل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ لیے دن گزر گیا، رات ہو گئی، 12 بجے ہمارے یہاں لائٹیں بند کر کے اب آگ کا ماتم ہوتا ہے۔ اب جب ایک سال میں وہاں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ جو اوپر ہمارے یہاں اوپر اونچائی میں بنا ہوا، نیچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اوپر سے لوگ گزر جاتے ہیں، ایک پل بھی بنتا ہے، اور وہ خندق کے اوپر کچھ بچے کھڑے تھے۔ تو میں نے چچا صاحب بھائی سے کہا، میں نے کہا یہ ان بچوں کا کیا کام ہے وہاں، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے یہ بچے کھڑے نہیں ہیں، یہ 4 5 10 وہ بچے ہیں جو گئے تو تھے اترنے کے لیے، مگر آگ کی شدت اور حرارت دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کا بیان اور ہے، آگ کے انگاروں کو دیکھنے کا بیان اور ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ مولا مدینے میں کیوں نہیں پوچھا کیف الموت عندک؟ کہا ابھی موت دیکھی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ مکے میں کیوں پوچھا؟ کہا ابھی موت دیکھی کہاں ہے؟ کربلا میں آ گئے، کہا موت دیکھی کہاں ہے؟ 9 محرم ہو گئی، کہا دیکھی کہاں ہے؟ پہلا حملہ ہو گیا، کہا ابھی دیکھی کہاں ہے؟ مگر جب اصحاب کے سر تن سے اتر گئے، شہادتوں کا بازار گرم ہو گیا، لاشوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، کہا اب بتاؤ موت کیسی ہے؟ بن دیکھے پوچھنا اور ہے، لاشوں کے ڈھیر میں کھڑے ہو کے میرے سے گفتگو تمام ہوگی اور بہت سی باتیں ہیں علماء طلبہ کے لیے میں خالی اشارے دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ اب تیاری کر سکتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ قرآن نے بتایا ہے، پر موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے یہ نہیں بتایا۔ جہاں بتانے کا وقت بھی آیا وہاں بھی نبوتوں کے لبوں سے ذائقہ موت کے گلشن نہیں کھلے، ورنہ پوچھا نہیں تھا کہ انی ارا فی الانام انی اذبحک، سورہ صافات آیت نمبر غالباً 107 وفدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا۔ وہاں کیا فرمایا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی تم موت کے گھاٹ اتار ہو۔ فانظر ماذا تری، وہ تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم ملا ہے حکم ربانی ہے، آپ اس پر عمل کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے پوچھا تھا کہ تمہیں موت کے گھاٹ اترنا ہے، بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ بھئی لفظ ذائقہ ہی تو نہیں پوچھا تھا، مفہوم تو تھا، مگر کربلا اس آماجگاہ کا نام ہے جہاں پر نبوتوں کی فکریں بھی نہیں پہنچتی۔ ذرا معذرت کے ساتھ یہ وہ مقام ہے معرفت کا اور بلندی کا کہ جہاں پر یہ فکریں بھی نہ ہوا، نہیں بتایا کسی نبی نے، جبکہ صاف صاف قرآن نے کہا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب رائے پوچھی تھی، اور رائے جو ہے غیر محسوس ہوتی ہے، اس لیے صبر کو غیر محسوس کے خانے میں رکھا، اور یہاں حسین نے کیف الموت پوچھا تھا، کیفیت پوچھی تھی، اس لیے رائے دینا نہیں ذائقہ بتانا ضروری تھا۔ میں نے کہا میں جلدی جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تو اب کیا بتایا؟ اچھا اب یہ لیا کہاں سے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں لیا کہاں سے؟ مولا کائنات نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب آنس بالموت کما یانس الطفل الصغیر من ثدی امہ، کہ علی ابن ابی طالب موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہے۔ تو ماں کا دودھ شیریں ہوتا ہے، اس لیے امام نے موت کو شہد شیر سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیں یہ اجتہادی ہے کہ موت کو شیر سے تعبیر علی نے کیا ہے، شہد سے تعبیر قاسم نے کیا ہے، اپنے دادا کی سیرت کو آگے بڑھایا ہے۔ مگر دادا کی سیرت تو دو طرف جانی چاہیے نا، علی کے 2 بیٹے ہیں، ایک امام حسن ایک امام حسین، تو جو تعبیر آئے گی وراثت کے طور پر دونوں طرف جانا چاہیے۔ تو جب حسن کے بیٹے نے بتایا کہ موت کیا ہے، ذائقہ موت کیا ہے، تو حسین کے بیٹے کو بھی تو بتانا چاہیے کہ موت کیا ہے۔ دیکھیں بس میں نے ختم کر دی دعا۔
اب تک تاریخ میں، ادب میں، ناول میں، افسانے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں تبسم کو محور بنا کے تکلم کیا گیا ہے۔ بس آخری فقرہ ہے میرا، محسوس کر لیجیے۔ تبسم کو محور بنایا ہے اور تکلم کیا گیا ہے۔ تبسم کو محور بنایا ہے، تحریریں لکھی گئی، مقالے لکھے گئے، افسانے لکھے گئے، مسکراہٹوں پہ اشعار لکھے گئے۔ نذیر باقری کی ایک بیت ہے، ہنسی پہ پورا مرثیہ ہے، اور اس ہنسی کے مرثیے میں ایک بیت ہے، محسوس کرنے نوجوان تو بڑا اچھا لگے گا۔ کسی کے یوں مسکرا کے جانے میں ہوئی ہیں کتنی غلط فہمیاں زمانے میں۔ یہ ادب سے تعلق رکھنے والے جوان محسوس کریں، کسی کی یوں مسکرا کے جانے میں ہوئی ہیں کتنی غلط فہمیاں زمانے میں۔ تو یہ تبسم ہی تو ہے جو دشمن دیکھ لے تو چڑھ جاتا ہے، دوست دیکھ لے تو خوش ہو جاتا ہے۔ تبسم تو ایک ہے، تاثیر دوہری ہے۔ نہیں توجہ فرمائیں، تبسم تو ایک ہی ہے پر تاثیر دوہری ہے۔ غور فرمائیے گا، اب تک جتنی ادب کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی ہے۔ تنہا واقع کربلا ہے جہاں قاسم کے تکلم کی تفسیر اصغر کے تبسم سے کی۔ بس میری تو گفتگو تمام ہو گئی، میں لے آیا آپ کو اپنی منزل پر، بس غور کر لیجیے، ختم ہو گئی گفتگو۔ بھیا قاسم تم بتا کے جاؤ کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے مگر تکلم کا بیان ادھورا ہے۔ کربلا کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑتی، ہم مسکرا کے دنیا کو بتائیں گے اگر موت کڑوی ہوتی تو اصغر مسکراتا نہیں۔ تم تکلم کرو ہم تبسم کریں گے، تم بیان دو ہم اظہار کریں گے، تم لبوں سے اعلان کرو ہم لبوں سے اظہار کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے علی کی وراثت دونوں میں جداگانہ نہیں ہے، ایک ہی طرف ہے۔ تو حسن کا بیٹا تکلم سے ثابت کرے گا، حسین کا بیٹا تبسم سے ثابت کرے گا، اور جب یہ موت کی شیرینی ثابت ہو جائے گی تو فاتح کربلا نوک نیزہ سے اعلان کرے گا کہ یہ موت نہیں ہے، حیات جاودانی ہے، اور جسے حیات جاودانی مل جائے اس کے لبوں پہ تبسم ہوتا ہے، اس کے لبوں پہ تبسم ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں ہوتا، ہراس نہیں ہوتا۔ بس میرے عزیزوں سلام کیجئے اس کٹے ہوئے سر پر جو شہیدوں کی آبرو بچا کے چلا گیا، جو شہیدوں کی عزتوں کو بچا کے چلا گیا، اور صرف تکلم نہیں کیا، آواز دی۔ افحسبتم ان الاصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لوگوں کو متوجہ کیا، سورہ کہف کی تلاوت فرما کے بتایا کہ سورہ کہف میں جو ذکر ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، اور جو کربلا کا ذکر ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اور یہ تلاوت اس لیے کی ہے شام میں کہ دربار شام سے یہ اعلان اٹھا ہے، ما جا خبر ولا وحی نزل لعبد بنو ہاشم بالملک، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، نعوذ باللہ یہ تو سب اہل بیت کا ڈھونگ تھا۔ حسین نو کے نیزہ پہ تلاوت نہیں کر رہے تھے، شام میں جو اعلان ہوا تھا اس اعلان کا جواب حسین ابن علی دے رہے تھے۔ ہاں مصیبتوں پہ مصیبتیں طے کرتا ہوا اب یہ قافلہ کربلا سے نکلنا چاہتا ہے۔ تاریخ نے عجیب فقرے لکھے ہیں، ایک جوان بیٹا ہے، باپ کا جنازہ ہے، ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، خوش نصیب ہیں وہ بیٹے جنہوں نے اپنے باپ کو سپرد لحد کیا، عزت سے غسل دیا، عزت سے کفن دیا، یتیم ہوئے مگر کسی نے دست شفقت پھیرا، کسی نے کلیجے سے لگایا، کسی نے دامن میں سمیٹا۔ ہاں کربلا میں سارے اقدار بدل گئے، وہاں یتیموں کے رخساروں پہ پہنچے گئے،
گئے۔ کسی نے حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو دلاسا نہ دیا، ہاں درے ضرور لگائے۔ کسی نے جناب سیدہ کے جناب سکینہ کو تعزیت نہیں پیش کی، ہاں تعزیانے ضرور لگائے۔ ارے کسی نے دامن میں تو نہ سمیٹا مگر ہاں سمٹے ہوئے دامن میں آگ ضرور لگائی گئی۔ کسی نے سید سجاد کو تعزیت تو نہ پیش کی مگر تعزیانے لگائے۔ قیدی بنایا، اسیر بنا کے لے کے چلے۔ بس ایک روایت کے فقرے سن لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو جب یہ کاروان عصمت و طہارت ان وادیوں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں تھے، روایت کہتی ہے سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، پیمانہ صبر چھلکنے لگا، ایسا لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ میں نے جب روایت پڑھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جس امام نے عباس کے بازوؤں کے کٹنے کے بعد صبر کر لیا، علی اکبر کی شہادت کے بعد صبر کر لیا، حسین کی شہادت کے بعد صبر کر لیا، یہ امام الصابرین سید الساجدین ہیں، سب کچھ صبر کر چکے ہیں، اب ایسا کون سا منظر دیکھ لیا کہ جس میں روح قفس عنصری سے پرواز کرنا چاہتی ہے۔ ہاں اس منظر کا پتہ نہ چلتا اگر یہ قافلہ کوفے میں نہ پہنچتا۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے نا، تاریخ کہتی ابن زیاد نے پسر سعد سے پوچھا، پسر سعد میں نے سنا ہے تم نے حسین کے لاشے کو پامال کیا؟ کہتا ہاں امیر پامال کیا۔ کہا بس یہ بتا دو کیسے پامال کیا؟ اس نے کہا کہ جن لوگوں نے پامال کیا انہیں سامنے لا۔ کہتے ہیں کہ 10 بھاری بھرکم جوان سامنے لائے گئے۔ ابن زیاد کے سامنے 10 بھاری بھرکم جوان کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا ان لوگوں نے پامال کیا؟ کہا ہاں۔ کہا ان میں سردار کون ہے؟ مالک بن اسید آگے بڑھا، کہا ان 10 کا سردار میں تھا۔ کہا سردار سے کہا بتاؤ کیسے پامال کیا؟ کہا ہم نے پہلے حسین کے خیموں میں آگ لگائی، حسین کے سر و تن میں جدائی کی، حسین کے خیموں میں آگ لگائی، خیموں میں آگ لگا کے ہم آرام کرنے جا رہے تھے، پسر سعد کی آواز آئی ابھی آرام نہ کرو، ابھی یہ کام باقی ہے۔ کہا اب کیا کام ہے؟ کہا ابھی حسین کے اصحاب کے لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی پسر سعد نے کہا نا لاشوں کو پامال کرنا ہے، عرب کے قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی، ایک ایک قبیلہ آگے بڑھا، حبیب کا قبیلہ بنی اسد آگے بڑھا۔ پسر سعد خبردار، ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا مگر لاش کی پامالی قبیلے کی توہین ہے، خاندان کی بے حرمتی ہے، کنبے کی توہین ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے قبیلوں کی توہین نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے کنبے کی توہین نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم حبیب کا جنازہ ہٹائیں گے، پامال نہ کرنے دیں گے۔ لو عزادارو حبیب کا جنازہ ہٹنا تھا، ایک ایک قبیلے کے لوگ آتے گئے، اپنے اپنے لوگوں کو ہٹاتے گئے۔ تاریخ نے لکھا سارے جنازے ہٹا لیے گئے، آل محمد کے ننیالی رشتہ دار بھی آنے لگے، ان کے بھی جنازے ہٹا لیے، بس ایک جنازہ بچا جسے سیدہ نے چکیاں پیس کے پہلا تھا۔ آئے حسین غریب کی قربان، ایک جنازہ تنہا حسین کا جنازہ۔ روایت کہتی ہے مالک بن اسید کہتا ہے ہم نے گھوڑوں کو تیار کیا، ابن زیاد نے بھاری بھرکم، پسر سعد نے بھاری بھرکم گھوڑوں کا انتخاب کیا تھا۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے وہ گھوڑے ایسے تھے جنہیں زمین کو ہموار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک گھوڑا جب زمین پر ٹاپ مارتا ہے تو زمین میں گڈھے بن جاتے ہیں۔ ایسے سخت ترین گھوڑوں کا انتخاب، بھاری بھرکم جوانوں کا انتخاب۔ کہتے ہیں ہم نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے رک جا مالک، تو شاعر ہے نا، شعر کہہ کے بتا کہ تم نے کیسے حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ بس مالک نے مصرے پڑھے، میں صرف 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ مالک نے پڑھا نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا، حسین کی کمر پہ کھڑے شروع کیے۔ نحن رزقنا صدر الحسین بعد الظہر، اس کے بعد جب ہم نے حسین کی کمر کی ہڈیوں کو توڑ دیا، ہم نے قافلے کو روکا، حسین کے جنازے کو سیدھا کیا، اب سینے کی ہڈیوں پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے بس اتنا بتا دو، ارے کب تک گھوڑے دوڑاتے رہے؟ دوسرا قیام
شخصیت نے پڑھ دیا، کہتا کل یعبوب شدید الآثار، ارے جیسے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں گیہوں کا دانہ بیچ دیا جاتا، ایسے ہم نے حسین کا لاشا عزادارو سید سجاد 11 محرم کو بابا کا لاشا نہیں، گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال شدہ لاشا دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما، ان آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم پروردگار ہمارا طلبۃ العزہ کا دامن علم کی موتیوں سے لبریز فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، دہشت گرد تنظیموں کو نست و نابود فرما، مزارات مقدس کی حفاظت فرما، مومن پارا چنار کی حفاظت فرما، مومنین سیریہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعہ آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں نفرتیں ظلم پھیلانے والے ظالموں کو نست و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، آل سعود اور آل یہود کو نست و نابود فرما۔ مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار آون۔ گزارش ہے